قوم میں کتنی کتنی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم اور آپ ان کو دیکھتے ہیں. ابھی دیکھا آپ نے کرسمس ہو رہا ہے، اور اس کرسمس میں مسلمان عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر، مسلمان مرد اچھے اچھے کپڑے پہن کر، خوب ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیگم صاحب کے بازاروں پہ پھر رہے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے جسے ان کا خود اپنا کوئی قومی تہوار ہے، کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان اور عیسائیوں کے تہواروں میں خوشیاں منا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بے پردہ پھرانا، عورتوں کو اس طریقے سے سڑکوں پر گھمانا، اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کو اس طریقے سے زینت کے ساتھ میں، نمائش کے ساتھ میں، آرائش کے ساتھ میں نکالنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے قطعاً خلاف ہے. حدیث شریف میں تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے، لیکن رب العالمین جل جلالہ عما والہ اس سے پہلے فرماتا ہے قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. فرما دیجیے آپ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یغضضن ابصارهن ويحفظن فروجهن، اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، ولا يبدين زینتهن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے شوہر، اپنے حقیقی بھائی، ان کے علاوہ کسی پر زینت کے ظاہر کرنے کا حکم نہیں. اور زینت کیا ہے؟ سرخیاں لگائی جاتی ہیں، وہ لالی لگائی جاتی ہے جس کے متعلق عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے. وہ سرخی لگائی جاتی ہے ہونٹوں پر اور ناخنوں پر، جس کے متعلق عموماً لندن میں اکثر لوگوں سے، خود میں نے اپنے کانوں سے سنا، خود انگریزوں نے بعضوں نے مجھ سے کہا کہ اس کے اندر سور کی چربی کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ناخنوں پر لگائی جاتی ہے، ہونٹوں پر لگائی جاتی ہے، کلوں کو سرخ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے. وہ مسلمان بہنیں استعمال کرتی ہیں. اور رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. زمانہ جاہلیت میں جس طرح سے تبرج کرتی تھیں عورتیں، تبرج کیا؟ باہر سڑکوں پر نکلنا، آرائش کے ساتھ میں چلنا، زینت کے ساتھ میں نکلنا، نمائش کے ساتھ میں نکلنا، خوب آرائش کر کے جسم کو باہر لے کر چلنا، یہ سب کے سب قرآن مجید و فرقان حمید میں رب العالمین نے ان چیزوں سے منع فرمایا اور اس کو جاہلیت کی روایات سے تعبیر کیا، جاہلیت کی عادتوں سے تعبیر کیا. دوسری جانب اللہ کے پیارے حبیب آقا کل رحمت دو جہاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب عورت باہر نکلتی ہے خوشبو لگا کر، جب عورت باہر نکلتی ہے بازاروں میں، سڑکوں پر خوشبو لگا کر، اور غیر محرم اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، تو جب تک وہ خوشبو لگی رہتی ہے، بازاروں میں سے وہ خوشبو لگا کر گزرتی رہتی ہے، تو ظاہر ہے جب خوشبو لگی ہوئی ہوگی، لیونڈر کی خوشبو آ رہی ہوگی، ایوننگ ان پیرس جو ہے وہ مہک رہی ہوگی، تو قلب و نظر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دماغ اس طرف متوجہ ہوتا ہے، کس کی خوشبو آ رہی ہے، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اس طرح سے نمائش کرنے کے بعد، اس طرح سے آرائش کرنے کے بعد اپنی نمائش کرتی ہیں، زینتوں کو ظاہر کرتی پھرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں تاکہ غیر محرم اس کو سونگے، اللہ کے فرشتے جب تک وہ بازاروں میں اس طرح سے چلتی ہیں اللہ کے فرشتے ان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. یہ صحیح حدیث شریف ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج ہم اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بشعار قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے شعار سے اپنے آپ کو مشابہت بھی دی، اللہ رب العالمین قیامت میں ان کا شمار اسی میں فرمائے گا. یہ کرسمس ڈے اور یہ نیو ایئرس ڈے مسلمانوں کا تو نیو ایئرس نہیں ہے، ہمارا تو نیو ایئرس ڈے محرم میں شروع ہوتا ہے، یکم محرم. اور کرسمس ڈے سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بحیثیت مسلمان کے. ہم تو یوم النبی، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے ہیں. کرسمس ڈے سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. اب پھر اپنے آپ کو اس کرسمس ڈے کے دن بچوں کو لے جانا، ان کو تحفے دلانا، ان کے لیے تحائف کا خریدنا، اس دن کی عزت کو ظاہر کرنا، اس دن کی عزت کو بڑھانا، یہ شریعت مطہرہ میں سخت ترین گناہ ہے. اور پھر عزت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں آپ، چلیے اچھا ٹھیک ہے،
بچوں کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ تو ایک حد تک ہو بھی جاتا، چلو بھائی بچوں کو لے گئے، اللہ رب العالمین معاف فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی لے جا رہے ہیں، اور عورتوں کو بھی ایسے تھوڑی لے جاتے ہیں، بعض تو اپنی عورتوں کی اوڑھنی ہی اتروا دیتے ہیں خاص طور سے جی، اور بعض تو پھر ان کے اظہار بھی غائب کروا دیتے ہیں جی. اور کوئی دن وہ آئے گا جیسے لندن کے اندر وہ ننگی عورتوں کے کلب جاری ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں موریشس میں بھی وہ ننگے لوگوں کے کلب بن جائیں گے، تو پھر وہ جو آدھا رہ گیا وہ بھی اتر جائے گا جی. خدا نہ خواستہ، لا قدر اللہ، لا سمح اللہ. تو اگر ایسا ہوا تو ہمارا مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا فرض ہے؟ اگر ہم نام کے مسلمان ہیں، نام رکھ لیا احمد نورانی، نام کے مسلمان ہیں، نام رکھ لیا عبد الرحمن، نام کے مسلمان ہیں، نام رکھ لیا ہے ابراہیم، نام کے مسلمان ہیں اگر کہ نام رکھ لیا محمد صاحب، نام کے اگر مسلمان ہیں، نام رکھ لیا ہے ہم نے احمد یا محمد یا عبداللہ یا عبد الرحمن. اگر نام کے مسلمان ہیں تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان بننے کے لیے، مومن بننے کے لیے رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یہ عہد رکھو اپنے ساتھ ہر وقت کہ تم جب مرو گے اللہ رب العالمین اسلام پر ہماری اور آپ کی سب کی موت عطا فرمائے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مت مرو تم ہرگز مگر یہ اس حال میں کہ تم مسلمان رہو اور مومن رہو. مومن کی حیثیت سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ جب ہم مانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں، چھٹی ہوئی، پھر جو چاہے کریں جی، کاٹوں کی طرح سے ناچتے پھریں سڑکوں پہ، شرابیں پیتے پھریں، جو چاہے کرتے پھریں. اور اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طوق ہماری گردنوں میں پڑا ہوا ہے، تو ہمارے ذمہ کیا ہے فرض؟ کیا فرض ہم پر عائد ہوتا ہے؟ ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم صبح میں شام میں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے مسلمان رہیں. اللہ اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر قدم پر کرنی چاہیے. ان کی زندگی، ان کا اسوہ حسنہ، ان کا بہتر سے بہتر نمونہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے موجود. قرآن میں بھی رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اسی نمونے کی طرف بلاتا ہے. ارشاد ہوتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دیکھو مغرب کی طرف مت دیکھو، یورپ کی طرف مت دیکھو، یورپ والے کیا کہتے ہیں اس کی طرف مت دیکھو. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس طرف دیکھو، وہ سنو اور سننے کے بعد اس پر عمل کرو. قرآن میں رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے جہاں جہاں بہت سی پیاری پیاری باتیں اور اچھی اچھی باتیں فرمائی ہیں، وہاں خصوصیت کے ساتھ میں زناکاری اور حرام کاری کے سلسلے میں بھی زور دیا گیا. اور اسی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزنا تورث الفقر. زناکاری اور حرام کاری جو ہے یہ فقیری، افلاس اور تنگ دستی اور مصیبت عموماً لایا کرتی ہے. بظاہر آپ کو پتہ نہ چلے، کچھ دن تک عیش و آرام سے رہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑی ہی عرصے کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے غضب میں گرفتار ہو جایا کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا میں نیک بنو، نیکیاں پھیلاؤ اور لوگوں کو نیک بننے کی دعوت دو. دنیا میں نیکی پھیلانے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، دنیا میں نیکی پھیلانے کے لیے مسلمان عالم وجود میں آیا ہے. اور نیکی پھیلانے والی یہ امت اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ہے. درود شریف پڑھیے محبت سے، اللہم صلی علی حبیبک. اب ایک واقعہ مختصر سا اور سنا دوں آپ کو. حضرت سیدنا غوث العظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ بغداد رضی اللہ عنہ وارضاہ، جو اللہ کے پیارے حبیب آقائے کل رحمت دو جہاں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اور حضور انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حضرت پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خواب میں تشریف لانے کے بعد فرمایا، اے عبد القادر منہ کھولو. حضرت سیدنا عبد القادر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے منہ کھولا
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ کو اپنے قریب لا کر اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا کل سے واز کہنا شروع کر دینا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے وہ لعاب شریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لے کر کل سے جو واز شروع کیا، اگلے روز سے جو واز شروع کیا، تو بغداد میں شہر میں جگہ باقی نہ رہی، اتنی جگہ نہ ملتی تھی کہ لوگ بیٹھ سکیں، تو شہر کے باہر جگہ بنائی گئی جہاں لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اور کیسا واز ہوتا تھا، اور کیا باتیں ہوا کرتی تھیں، اور کیا روحانیت تھی، اور کیا ان کا مرتبہ غوثیت تھا، یہ کہ ایک ایک واز میں سے 40 جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، لوگ باغ اللہ کے نعرے مار کر، ان اللہ کی ضربیں مار کر اسی مجمع واز میں شہید ہو جایا کرتے تھے اور اس کے جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا حضور سیدنا پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے واعظ اور ارشاد کا۔ ایک دن حضرت پیران پیر دستگیر بازار میں سے گزر رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھا، آپ نے دیکھنے کے بعد پوچھا، کہو بھائی تمہارا کیا حال ہے، کچھ بہت کمزور ہو، بہت دبلے پتلے سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے 17 سال ہو گئے ہیں شادی کو، 17 برس ہو گئے ہیں شادی کو، اپنے ہی خاندان میں قریب کی ہی ایک لڑکی سے شادی کی ہے، اور اس کی شادی کے سلسلے میں صبح سے شام تک اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتا تھا، تاکہ اللہ رب العالمین نے ایک روز میری دعا کو سن لیا، اور اس کے والدین جو پہلے تیار نہ ہوتے تھے شادی کے لیے، بعد میں وہ تیار ہو گئے۔ تو اے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ، جب شادی کے بعد میں اس کو لایا، پہلی شب تھی، تو میں نے کہا اس سے اللہ کی بندی، یہ سب اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کا کرم ہے، سالوں سے مدتوں سے میں کوشش کر رہا تھا، تیرے باپ راضی نہ ہوتے تھے، کبھی ماں راضی نہ ہوتی تھی، کبھی عزیز راضی نہ ہوتے تھے، کبھی اقربا راضی نہ ہوتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ہماری دعا کو پورا کیا اور یہ ساتھ ہمیں میسر فرمائی، آؤ اب ہم اور تم دونوں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی عبادت کریں، نفل شکرانے کے نفل پڑھیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اے حضور پیران پیر دستگیر، ہم اس دن رات کو کھڑے ہوئے، رات کو میں بھی کھڑا ہوا، وہ بھی کھڑی ہوئی، ساری رات گزر گئی نفل پڑھتے پڑھتے، صبح ہو گئی، صبح ہوتی ہے میں اپنے کام پر چلا جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں، بیوی بھی مجھ سے کہتی ہے، میں بیوی سے کہتا ہوں آؤ اللہ کا شکر ادا کر لیں، کیسی نعمت اس نے میسر فرمائی ہمیں۔ پھر دوسری رات میں بھی ایسے ہی ہوا، ساری رات گزر گئی عبادت کرتے کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے۔ تو اے سیدنا عبد القادر جیلانی، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اب یہ حال ہے کہ 16-17 سال گزر گئے ہیں، روز رات کو جاتا ہوں بیوی کے پاس، اور بس ہم دونوں کے دونوں مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، 17 سال اسی میں گزر جاتے ہیں، عشاء کے وقت کھڑے ہوتے ہیں، صبح ہو جایا کرتی ہے۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے اور عابد و زاہد تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گروہ مجھ کو ایسا نظر آئے گا کہ جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو فرشتے جواب دیں گے، لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، سوانے برا آفتاب ہے، مخلوق خدا پریشان ہے، تانبے کی زمین ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت کے فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ جماعت ہے جو دنیا میں جب رات کو لوگ سویا کرتے تھے تو یہ اللہ کی یاد میں شب بسر کیا کرتے تھے، یہ تہجد گزار لوگ ہیں، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمکتے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے قیامت کے دن ان پر سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں اور آپ کو عبادتوں کا حکم فرمایا، ہمیں اور آپ کو پوری زندگی میں نیک بنے رہنے کا حکم فرمایا، مگر ساتھ ساتھ نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، ہر قسم کی عبادت سے پہلے عقیدہ صحیح رکھنے کا حکم فرمایا۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں، نماز غلط، اس نماز میں اور شیطان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان سے زیادہ لمبے سجدے کوئی نہیں کرتا تھا۔ اگر نماز صحیح نہیں، آج بھی بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے اپنی نمازوں سے دھوکہ دیا کرتے ہیں، نمازیں خوب پڑھتے ہیں آپ کے سامنے دکھانے کے لیے، اور نمازیں خوب پڑھنے کے بعد آپ سے باتیں کریں گے، اور آپ سے باتیں کرتے کرتے میں آپ سے کیا کہیں گے
یہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول بھی عبادت کرتے تھے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، ہماری اور ان کی عبادتیں دونوں برابر، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے بھی ایک بندے تھے، وہ بھی، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، اور صاحب بس اتنا فرق ہے کہ وہ بڑے بھائی تھے اور ہم چھوٹے بھائی ہیں، معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں لوگ باگ۔ چنانچہ ہندوستان اور پاکستان میں ایک نیا فرقہ نکلا ہے، وہ نیا فرقہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان میں اور ہم میں تو کوئی فرق نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بالکل ایسے ہی تھے جیسے ہم ہیں اور وہ ہیں، بس فرق اتنا ہو سکتا ہے، اتنا ہم مان سکتے ہیں کہ وہ چھوٹے بھائی تھے اور ہم وہ بڑے بھائی تھے اور ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ اچھا اب میں نے ان سے پوچھا، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، میں نے ان سے کہا اچھا بھائی کہیں اتفاق سے کسی جگہ پر جانے کا اتفاق تھا، ریل میں سفر کر رہا تھا میں، تو میں نے ان سے پوچھا اچھا بھائی اگر یہ بات ہے تم نے کیسے کہہ دیا صاحب وہ بڑے بھائی اور ہم چھوٹے بھائی؟ یعنی صاحب مولانا قرآن شریف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ارے بھی کیا کہا قرآن شریف میں؟ صاحب آپ تو بہت قرآن شریف کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں اپنے واز میں، آپ کو نہیں پتا؟ ہاں بھائی سناؤ کیا ہے وہ آیت قرآن شریف میں؟ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سب آپس میں بھائی۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن نہیں تھے؟ میں نے کہا نہیں بھائی مومن تو ضرور تھے جی، مومن نہیں تھے بلکہ مومنوں کو ایمان دینے والے اور ایمان کی دولت عطا کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس نے کہا صاحب جب بات یہ ہے حضور بھی مومن تھے اور ہم بھی مومن، صاحب مومن دونوں برابر، بس فرق اتنا ہو گیا وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی اچھی قابلیت ہے قرآن شریف کی آپ میں، اب جب قرآن شریف ہی آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو سنیے آیت قرآن شریف کی۔ رب العالمین فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ کی ہوا کرتی ہے۔ سلام المؤمن، اللہ نے اپنے آپ کو کہا مومن، تو میں نے کہا اللہ سب سے بڑا بھائی ہو گیا بھائی ہیں؟ قرآن شریف میں تو اللہ نے یہی فرمایا نا، تم نے کہا تھا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم بھی مومن، الملک القدوس السلام المؤمن، تو اللہ بھی مومن، جب اللہ بھی مومن ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم